بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز شانہ فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم ثم قال الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ثم قال الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ تمام احباب مل کے ایک مرتبہ غدیری چھلکتی ہوئی درود کی تلاوت فرما دیجیے۔ آپ اور میں جشن منانے آئے ہیں، لیکن جو حالات آپ کے نظر آ رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ آپ جشن منانے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر غدیری درود کی تلاوت فرما دیجیے۔ وقت انتہائی مختصر، جشن آپ کو سنائیں گے میرے قابل محترم مولانا حافظ منتظر مہدی صاحب فاضل قوم۔ میں آپ سے آپ کا بیٹا ہونے کے ناطے دو چار باتیں کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ تمام تعریفیں اس کے لیے کہ جس نے ہمارے وجود کو غدیر کے خمیر سے عشق امیر میں ڈال دیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمارے وجود کو غدیر کے خمیر سے عشق امیر میں ڈال دیا۔ مسلمان عیدیں مناتے آئے ہیں، مناتے رہیں گے تا قیام قیامت، لیکن صرف دو عیدیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ لیکن ہم شیعیان حیدر کرار باقی مسلمانوں کی نسبت ایک تیسری عید، باقی دونوں عیدوں سے بھی بڑی ایک عید مناتے ہیں جسے عید غدیر کہا جاتا ہے، عید سعید کہا جاتا ہے، عید اکبر کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اچھی بھلی دو عیدیں منائی جاتی تھی، تم نے ایک نئی عید بنا ڈالی، پریشان نہ ہوا کرو، جذبات میں نہ آ جایا کرو، کہا کرو ہم نے نہیں بنائی، اللہ نے بنائی ہے، مصطفیٰ نے بتائی ہے جی۔ اور کہتے پھرتے ہیں کہ بھائی عجیب لوگ ہو، کیسی عید مناتے ہو؟ عید الفطر میں بھی نماز عید پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں بھی نماز عید پڑھتے ہیں، تم یہ کیسی عید مناتے ہو کہ جس میں کوئی نماز عید نہیں؟ ان سے کہا کرو ہاں تم درست کہتے ہو، عید الفطر میں بھی نماز عید پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں بھی نماز عید پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، ہاں لیکن عید غدیر میں نماز عید تو نہیں پڑھی جاتی، لیکن بعض لوگوں کو نماز جنازہ ہو جایا کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا، اگر آپ سوشل میڈیا سے مربوط ہوں تو آپ کو پوسٹیں نظر آئیں گی بھی کہ آج کس کا نماز جنازہ ان لوگوں نے پڑھایا۔ عید اللہ الاکبر، عید غدیر، اپنے
بچوں کو بتایا کرو کہ آج کے دن ہوا کیا تھا۔ اور یہ صرف میرا کہنا نہیں بلکہ آپ کے اور میرے معصوم مولا کا کہنا ہے کہ کربلا کو زندہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ غدیر کی طرح کربلا بھی بھول جائیں۔ اور میں نے اسی مقام پہ یہ جملہ کہا تھا کہ کربلا ہماری وجہ سے زندہ نہیں ہے، ہم کربلا کی وجہ سے زندہ ہیں۔ معصوم نے یہ جو کہا کربلا کو عام کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ غدیر کی طرح کربلا بھول جائیں، یہ صرف ہمیں تشویق دلانے کی خاطر کہ کربلا کو عام کرو کہ لوگ غدیر کو نہ بھلائیں۔ اور اتنا عام کر دو غدیر کو کہ دشمن پوچھنے پہ مجبور ہو جائے کہ بھائی آج کے دن کیا ہوا تھا، تم کیوں اتنا چراغا کرتے ہو، یہ اتنا اہتمام کس لیے ہے؟ جب وہ پوچھے تو پھر انہیں بتایا کرو کہ آج خاتم المرسلین نے امام الموحدین کی ولایت و خلافت کا اعلان کیا۔ تمام احباب سلام علیکم۔ اللہ رب العزت سورہ انفال میں، قرآن مجید فرقان حمید سورہ انفال میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، جب بھی اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں دعوت دیں تو ان کی دعوت کو طلب کر لو۔ یوں تو رسول نے بڑی بڑی دعوتیں کی، لیکن رسول کی ساری زندگی میں دو دعوتیں بڑی انمول ہیں۔ ایک دعوت جو ابو طالب کے گھر میں کی، ایک دعوت جو غدیر کے چوک میں کی، جو ابو طالب کے گھر میں کی وہ دعوت ذوالعشیر، اور جو غدیر کے چوک میں کی وہ دعوت غدیر۔ اور یہی دو عیدیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے انتہائی مختصر وقت کے لیے، اگر آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ حکم ربی ہوا محمد، قریش کے لوگوں کو دعوت دے دو، دعوت دے دی گئی، جلسہ سجایا گیا، لنگر پکایا گیا ابو طالب کے گھر میں۔ اور میں یہاں پر ایک جملہ کہوں کہ جو اللہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے پکے پکائے کھانے بھیجتا ہے، وہ اللہ اسلام کا پہلا لنگر ابو طالب کے گھر میں پکوا کے زمانے والوں کو بتا رہا ہے۔ آئے زمانے والوں، اب اگر تم میں سے کوئی ایمان ابو طالب پہ بھونکے تو وہ نمک حرام کہلایا جائے گا۔ سب سے پہلا لنگر اسلام نے کھایا ابو طالب کے گھر کا، اور اسلام ابو طالب کے گھر کا نمک خوار بن گیا۔ ابو طالب کے گھر کے ممبر پہ عبداللہ کا 40 سالہ نوجوان، یا یوں کہوں ابو طالب کے گھر کے ممبر پہ آفتاب رسالت چمک رہا ہے، آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے چشمہ فیض چل رہا ہے۔ لنگر پہلے تقسیم کیا گیا، لوگوں نے لنگر کھایا، لنگر کھا کے چلے گئے، مقصد وہی کا وہی رہ گیا۔ دوسرے دن پھر دعوت پہ بلایا گیا، پھر لوگوں نے لنگر کھایا، لنگر کھا کے چلے گئے، مقصد وہی کا وہی۔ اب تیسرے دن جو لوگوں کو بلایا گیا، پہلے لنگر کھلایا گیا، اور اب جو لوگ لنگر کھا کے اٹھ کے جانے لگے، اب ابو طالب محافظ رسالت کھڑے ہو گئے اور کہا خبردار، آج میرے بھتیجے کی تقریر سنے بغیر نہ جانا، سب بیٹھ جاؤ اپنی جگہوں پہ اور میرے بھتیجے کی گفتگو سنو۔ ابو طالب نے عبداللہ کے یتیم کو ممبر افروز کیا، اور رسالت ماب ممبر پہ بلند ہو کے قریش کے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، اے قریش کے لوگوں سنو، اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تم میں سے کوئی ہے جو
میری مدد کرے، میری نصرت کرے، ہاں اس مدد کے نتیجے میں میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا من بعدی۔ بڈھے بڈھے بیٹھے رہے، 10 سال کا بچہ اٹھا، یا یوں کہوں وہی اٹھا جسے اٹھنا چاہیے تھا، جی وہی اٹھا۔ پیغمبر نے کہا یا علی بیٹھ جائیے، پھر پیغمبر نے دعوت دی، کوئی نہ اٹھا، وہی اٹھا جسے بیٹھنا چاہیے تھا، پیغمبر نے پھر بٹھا دیا۔ اب پیغمبر علی کو بار بار بحیثیت بچہ نہیں بٹھا رہے، بلکہ قریش کے سرداروں کو غیرت میں لانے کے لیے علی کو بار بار بٹھا رہے ہیں۔ اب تیسری بار پھر پیغمبر نے بلایا، پھر علی کھڑے ہوئے۔ اب پاک پیغمبر نے کہا یا علی میرے قریب آئیے۔ غدیر میں صرف علی کے بازو پیغمبر نے نہیں بلند کیے، یہاں دعوت ذوالعشیر کے موقع پر پہلی مرتبہ پیغمبر نے علی کے بازو بلند کر کے کہا او لوگو ھذا اخی ھذا وصی ھذا خلیفتی من بعدی، لوگو یاد رکھو یہی میرے بعد میرا وزیر بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے، میرا وصی بھی ہے، میرا جانشین بھی ہے۔ اور جب لوگ جانے لگے لنگر کھا کے، تیسری مرتبہ بھی ابو طالب نے لوگوں کو بٹھایا اور رسالت کی جانب مخاطب ہو کر کہا قم یا سیدی یا مولائی، پوری ذمہ داری کے ساتھ ابو طالب نے کہا قم یا سیدی یا مولائی، اے میرے سردار، اے میرے مولا، کھڑے ہو جائیے، ان سے بات کریے۔ اللہ کو ابو طالب کی یہ ادا کو اتنی پسند آئی، کہا ابو طالب تو نے اپنے گھر میں میرے حبیب کو مولا کہا ہے، میں غدیر کے چوک میں اپنے حبیب سے تیرے بیٹے کو مولا کہلواؤں گا۔ اور پھر ابو طالب، جناب ابو طالب نے کہا اے میرا محمد بلغ رسالتہ ربک، پہنچا دے وہ جو تیرے رب کی طرف سے۔ اور یہی لفظ اللہ نے غدیر میں علی کے لیے محمد سے کہلوائے، یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ لمحہ گزرتا گیا، پیغمبر کی زندگی گزرتی گئی۔ 10 ہجری پیغمبر کا پہلا اور آخری حج، پوری زندگی میں پیغمبر کا ایک حج۔ حج سے واپسی پر گزر ہوا غدیر کے چوک سے کہ جبرائیل نازل ہوئے، کہا اے محمد اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ ارے بھائی آج انداز عاشق ہی بدل گیا، وہ جو کبھی یاسین کہہ کے بلاتا تھا، وہ جو کبھی طٰہٰ، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی چہرے کی قسمیں کھاتا تھا، کبھی زلفوں کی قسمیں کھاتا تھا، کبھی کالی کملی کہہ کے بلاتا تھا، آج ڈائریکٹ عہدے سے یاد کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کر دیا جا چکا ہے۔ اب توحید کا لہجہ دیکھیے گا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرا حبیب اگر یہ نہ پہنچایا گویا کار رسالت کا کوئی کام سر انجام نہیں دیا۔ اور بھائی ولایت علی کوئی اتنا اہم تو ہے کہ 63 سال گزارنے کے بعد پیغمبر اگر ولایت علی اپنی امت تک نہ پہنچائے، پیغمبر کی کار رسالت انجام تک نہیں پہنچتی۔ اور جب پیغمبر کی رسالت کمال تک بغیر ولایت علی نہیں پہنچتی، ملا کا ایمان کیسے کامل ہو جاتا ہے؟ ملا کا ایمان کیسے کامل ہو جاتا ہے؟ اور میں واضح الفاظ میں آپ تمام احباب کو اپنا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں، کسی بندے کی نہ نماز قبول، نہ حج قبول، نہ روزہ قبول، نہ زکوٰۃ قبول جس دل میں ولایت علی نہیں ہے۔ اور
یہ میں نے کوئی خطابت کے ذوم میں آ کے جملہ نہیں کہا. آپ کے اور میرے معصوم مولا سے پوچھا گیا مولا دین کیا ہے؟ فرمایا 5 ارکان پر مشتمل شے کا نام دین. کون سی 5 چیزیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. 5ویں ہماری ولایت. سائل نے پوچھا مولا سب سے اہم کون سی؟ مولا نے فرمایا ہماری ولایت. پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کی ولایت سب سے اہم کیسے؟ نماز بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، پھر آپ کی ولایت سب سے اہم کیسے؟ معصوم مولا نے فرمایا پوری ذمہ داری کے ساتھ جا کے وسائل الشیعہ میں دیکھ لینا، اصول کافی میں دیکھ لینا، یہ روایت موجود ہوگی. معصوم مولا نے فرمایا باپ کی تمام عبادتوں میں گنجائش ہے، نماز میں گنجائش ہے، نابالغ ہو معاف ہے. آج بالغ ہو گئے ہو حکم ہے کھڑے ہو کے پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں اشاروں کے ساتھ پڑھو، اشاروں کے ساتھ نہیں دل میں پڑھو. روزہ نابالغ پہ واجب نہیں، بالغ ہو گئے تم پہ واجب ہے. اپنے وطن میں ہو پورا رکھنا ہے، سفر میں ہو قصر کرنا ہے، بعد میں قضا رکھنی ہے. زکوٰۃ جب تک صاحب استطاعت نہیں، نصاب تک تمہارا مال نہیں پہنچا صاحب زکوٰۃ تم پر واجب نہیں، حج تم پر واجب نہیں جب تک تم صاحب استطاعت نہیں ہو گئے. معصوم مولا نے فرمایا ہماری ولایت ہر حال میں واجب ہے، چاہے بچپنے میں ہو، چاہے ماں کی جھولی میں ہو، چاہے بچپنے میں ہو، چاہے لڑکپن میں ہو، چاہے نوجوانی میں ہو، چاہے بڑھاپے میں ہو، چاہے اپنے وطن میں ہو، چاہے سفر میں ہو، ہماری ولایت ہر صورت واجب ہے. یا ہماری ولایت ہر صورت واجب ہے. ایک وعدہ پیغمبر نے کیا دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر، اور ایک وعدہ علی نے کیا. علی نے وعدہ کیا مدد و نصرت کا، پیغمبر نے وعدہ کیا وصایت و خلافت کا. علی وعدہ وفا کرتے رہے، بدر میں وعدہ وفا کیا، احد میں وعدہ وفا کیا، خیبر میں وعدہ وفا، خندق میں وعدہ وفا، شب ہجرت وعدہ وفا کیا. اور ایک لطیف جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، اسلام میں پرفضیلت راتیں بھری پڑی ہیں. شب معراج رات ہے، شب ہجرت رات ہے، شب قدر رات. شب معراج مصطفیٰ کی عظمت بتائی، شب ہجرت امیر المومنین کی عظمت بتائی، شب قدر قرآن کی عظمت بتائی. اور ان راتوں والے اسلام میں جو دن بن کے چمکا وہ آج کا دن ہے. الیوم اکملت لکم نعمتی واتممت. یعنی جو راتوں والے اسلام میں جو دن بن کے چمکے وہ غدیر کا دن ہے. اور خوش قسمت ہو آپ لوگ کہ آپ نے غدیر کا دن منایا. وقت گزرتا گیا، آ گیا غدیر کا میدان. بس 2-4 منٹ، اس سے زیادہ نہیں انشاءاللہ. ہے اجازت غدیر کا میدان سناؤں؟ ایک صلوات پڑھیں پھر میں غدیر کا میدان آپ کو سناؤں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات. غدیر کا میدان، ذات وحدت کا فرمان، نیچے پالان، پالان پہ پالان، پھر پالان، پھر پالان، پالانوں کے اوپر مصطفیٰ، مصطفیٰ کے اوپر جبرائیل، مصطفیٰ کے ہاتھوں میں حیدر کرار یعنی فرزند عمران. جو خوش ہو گیا وہ سلمان، جو جل گیا وہ شیطان. اور دیگر صلوات پڑھیں. ذات وحدت کا فرمان، درمیان جبرائیل، نیچے پالان، پھر پالان، پھر پالان، اوپر مصطفیٰ، ہاتھ میں حیدر کرار. جو جل گیا وہ شیطان، جو خوش ہو گیا وہ سلمان. پیغمبر نے کہا سلمان جی وارث سلمان ممبر بناؤ. یا رسول اللہ کہاں سے بنائیں؟ کہہ دیتے تو لال ساتھ لاتے، ساتھ بھی نہیں لائے.
हुक्म भी नहीं था पैगंबर को कि मक्के या मदीने से मंगवाएं। पैगंबर ने कहा अच्छा मिंबर साथ नहीं लाए, इनके ऊँटों से कजावे उतारो। और ये हमारे मेहरबान खिताबत के ज़ोम में आकर कह देते हैं कि पैगंबर ने ऊँटों की कजावों से पालान इसलिए उतरवाए कि भाग जाने का खतरा था। ना रोके पैगंबर, कोई भाग जाए मुमकिन ही नहीं जी, रोके पैगंबर कोई भाग जाए मुमकिन ही नहीं। हाँ, ऊँटों से पालान उतारे गए। पैगंबर बताते रहे सलमान यहाँ रखो, यहाँ रखो। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, आप क्यों ज़हमत कर रहे हैं? जो आपका काम है वो आप कीजिएगा, ये अपने असहाब के ज़िम्मे लगा दे। आजब नहीं पैगंबर कहें जब मिंबर मेरे असहाब की मर्जी का नहीं तो वारिस से मिंबर मेरी मर्जी के बगैर कैसे? पैगंबर पालानों के मिंबर पे आए, एक बुलंद खुतबा कहा, 110 कलिमात कहे ज़ात वहदत के मुताल्लिक, और फिर 50 कलिमात कहे जनाब महदी के मुताल्लिक। अपनी आल की फजीलत बयान की। तवील खुतबा, 3.5 घंटे का तवील खुतबा पैगंबर ने बयान फरमाया। और खुतबा बयान करने के बाद पैगंबर ने फरमाया ऐना ऐना अली इब्न अबी तालिब, कहाँ है अली इब्न अबी तालिब? अली को करीब बुलाया, अपने साथ खड़ा किया, यूं नहीं यूं बुलंद करके कहा ओ लोगों मुझे बताओ क्या क्या मैं तुम्हारी जानों पे तुमसे ज्यादा हक के तसर्रुफ रखता हूँ? सबने कहा कालू बला या रसूल अल्लाह, आप हमारी जानों पर हमसे भी ज्यादा हक के तसर्रुफ रखते हैं। पैगंबर ने कहा हाँ, अगर तुम इकरार करते हो कि मैं तुम्हारी जानों से भी ज्यादा तुम पे हक के तसर्रुफ रखता हूँ, फिर याद रखो हाज़ा अख़ी, हाज़ा वसी, हाज़ा खलीफती, हाज़ा अमीर अल-मोमिनीन, हाज़ा कातिल अल-मुशरिकीन, हाज़ा कातिल अल-मारिकीन, हाज़ा कातिल अल-नाकिसीन, हाज़ा यासूमुद्दीन, हाज़ा यासूमुल मुस्लिमीन, हाज़ा अमीर अल-मोमिनीन, हाज़ा अमीम इमाम अल-मुत्तकीन, मन कुन्त मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला। याद रख लो, जब रिसालत छुप जाएगी, इमामत का सूरज तुलू हो जाएगा, मेरे बाद मैं जिसका मौला, मेरे बाद अली उसका मौला। और न रंजीदा खातिर हुआ करो कि लोग अली को मौला नहीं मानते। अली ने नहीं कहा था मुझे मौला कहो, पैगंबर ने कहा था अली को मौला मानो। अली को मौला वही मानेगा जो पैगंबर को पहले मौला मानेगा। बस आखिरी जुमला, पैगंबर ने ऐलान कर दिया, अर्श वाले का ऐलान खिलाफत फर्श पे हो गया। अब एक ऐलान अल्लाह ने भी किया था, अल्लाह ने भी अर्श पे एक हुज्जत की खिलाफत का ऐलान किया था। एक हुज्जत की खिलाफत का ऐलान मुस्तफा ने फर्श पे किया, वहां भी एक मुनकर बना, यहां भी एक मुनकर उठा। न जाने कहां बैठे सुन रहे हो, मैं पंजाबी में पढ़ना शुरू कर देता हूं जी। वहां भी एक ने इनकार किया था, यहां भी एक ने इनकार किया। वहां जिसने इनकार किया कहा खुदाया आदम को सजदा नहीं करूंगा, तुझे सजदा करूंगा, आदम को नहीं झुकूंगा। खुदा ने क्या कहा? मोहलत दी नहीं, माफी दी नहीं, ये कहा कयामत वाले दिन आना नहीं, फौरन अपनी बारगाह से निकाल दिया, कहा निकल जा फखरुज, कयामत तक तू मेरी लानत का मुस्तहिक रहेगा। कयामत इब्लीस कल भी या अल्लाह मदद का कायल था और आज भी या अल्लाह मदद का कायल है। इब्लीस ने ये तो नहीं कहा था खुदाया तुझे नहीं सजदा करूंगा, कहा था तेरे इस बनाए हुए नुमाइंदों को सजदा नहीं करूंगा। और इब्लीस के पास इबादतों की कमी तो नहीं थी, खुदाया तो गफारुज़ ज़ुनूब है, गुनाहों को माफ करने वाला है। 6.5 लाख साल की इबादतें 50,000
سال کے طولانی سجدے اس کے پاس ہیں، خدایا اسی عبادت کے صدقے معاف کر دیتا۔ اور خدا نے عجب نہیں، خدا جواب دے کے کہے آج اگر اس منکر کو معاف کر دوں گا، کل کو بڑی بڑی حجت کے بڑے بڑے منکر میرے دربار میں آ کے کہیں گے خدایا ہمیں بھی ہماری نمازوں کی وجہ سے معاف کر دے، ہمیں بھی ہماری عبادتوں کی خاطر معاف کر دے، اسے بھی تو معاف کیا تھا اور خدا نے اسے بھی معاف نہ کیا، اور بتا دیا زمانے والے کو کہ جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا پھر ولی اللہ کا منکر کیسے برداشت کرتا۔ اور پھر شیطان چلا گیا کیا خدا کی دربار سے؟ نہیں، بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہو گیا، پوچھا جاتا کیوں نہیں؟ کہا خدایا تو نے نکالا ہے، اب میں بھی چیلنج کرتا۔ کیا چیلنج؟ کہا قیامت تک اس آدم کی نسل کو گمراہ کروں گا۔ کیسے گمراہ کرے گا؟ صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، اور صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ اہل سنت کے کتب میں یہ روایت موجود نہ ہو، میں ذمہ دار کہ مسجد میں پاک پیغمبر منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک صحابی کھڑا ہوا، پوچھا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، پیغمبر نے چہرہ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا، پیغمبر نے پھر چہرہ پھیرا۔ اب جو اس صحابی نے تیسری مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، صراط مستقیم ہے کون؟ اور پیغمبر کے جواب دینے سے پہلے مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے۔ اہل سنت کی کتاب کنز الاعمال میں یہ روایت موجود ہے، پیغمبر نے دائیں ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر کے کہا اب اٹھ صحابی اپنا سوال دوہرا۔ اس نے کہا ما ھذا صراط مستقیم، کہا ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، میرا بھائی علی صراط مستقیم ہے۔ قرآن بھی تم نے سن لیا، حدیث پیغمبر بھی تم نے سن لی، اب قرآن اور حدیث کو ملانے کے بعد جس نتیجے تک میں پہنچا وہ نتیجہ آپ تلک دینے لگا ہوں۔ آپ کی ملائی سماعتوں کے مد نظر زحمتیں تمام، آپ پیغمبر نے کہا میرا بھائی علی صراط مستقیم ہے، شیطان نے کہا میں صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، آدم کی نسل کو گمراہ کروں گا۔ معلوم ہوا آدم لا الہ الا اللہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ سے روکتا ہے، علی ولی اللہ سے روکتا ہے۔ یہ عید اللہ الاکبر، اور پاک پیغمبر نے فرمایا میری امت کی سب سے افضل ترین عید ہے عید اللہ الاکبر۔ اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے پڑوس میں بتائیں کہ آج کے دن کیا ہو۔ میرے واجب الاحترام قبلہ علامہ مولانا ملک منتظر مہدی فاضل قم وہ بہترین انداز میں آپ کو جشن سنائیں گے۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے، علم و عمل میں اضافے کے لیے ہم سب